اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام راضیہ پرویز ہے اور میں پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 کی طرف سے آپ کو اسلامیات کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ہے آن لائن کلاسز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور امید کرتی ہوں کہ ابھی جو پہلے آن لائن کلاس ہوئی ہے وہ بھی آپ نے اٹینڈ کی ہوگی، اور اس میں جو ایک نیو چیپٹر ہم نے پڑھا تھا وہ بھی آپ نے اچھے سے سنا ہوگا، وہ آپ کو اچھے سے ایکسپلین ہو گیا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کی جو بک میں آپ کا نیو چیپٹر تھا جو ہم نے ایکسپلین کیا تھا پچھلے لیکچر میں، غزوہ احد، کہ غزوہ احد جو ہے وہ دراصل اسلام کی دوسری جنگ کا نام ہے۔ اس جنگ کو غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ خود شرکت کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس جنگ میں کفار کا مقابلہ کیا تھا۔ تو جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ اس جنگ کا نام احد اس لیے رکھا گیا کیونکہ احد جو ہے وہ دراصل احد ایک پہاڑ کا نام ہے، اور جس میدان میں جس جگہ پر مدینہ سے باہر جس جگہ پر یہ جنگ لڑی گئی اس کے ارد گرد جو ہے وہ پہاڑی علاقے تھے، وہ پہاڑی علاقہ تھا، اور وہاں پہ جو پہاڑ موجود تھے ان میں سے ایک پہاڑ کا نام احد تھا، ٹھیک ہے، اس لیے اس جنگ کا نام غزوہ احد رکھا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے غزوہ احد میں پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ غزوہ احد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ خود لڑنے کی تیاری نہیں کی تھی، بلکہ یہ جو دوسری جنگ تھی یہ کفار نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور باقی مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اس جنگ کی تیاری کی تھی۔ یہ جنگ جو ہے دراصل اس کی وجہ جو تھی وہ پہلی اسلام کی جو پہلی جنگ تھی غزوہ بدر، وہ یہ غزوہ احد لڑنے کی وجہ بنی۔ غزوہ بدر میں مشرکین کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، ان کے جو ہے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے تھے، تو وہ جو ہے ان کے دلوں میں نفرت کی آگ تھی، وہ مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ تیاری کی، جنگ کی تیاری میں وہ شروع لگ گئے، اور تقریباً 1 سال تک وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے رہے، اور تقریباً کفار نے کی جو تعداد تھی 3000 کی اسٹرینتھ، اور ان کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا، اس نے 3000 کا لشکر کفار کا تیار کر لیا کہ ہم جا کر اور مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، ان سے مقابلہ کریں گے، ان سے اپنے سردار کی موت کا اور اپنے لوگوں کی، اپنے ساتھیوں کی موت کا بدلہ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ مدینہ میں تھے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے مکہ سے ہجرت کر چکے تھے، وہ مدینہ میں تھے۔ اب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی، خبر کس نے دی تھی؟ خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے دی تھی، جو مکہ میں رہتے تھے، جو مکہ میں موجود تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہاں پہ تو کفار، مکہ میں جو کفار ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں خبر دی کہ مسلمانوں پر حملہ ہونے والا ہے اور کفار اس طرح تیاری کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1000 کا لشکر مسلمانوں کا تیار کیا، اور وہاں پہ متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ سے باہر جا کے لڑی جائے گی، تو اسی لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ تو جب وہ روانہ ہوئے تو اس ٹائم پر جو اسلامک ڈیٹ تھی وہ تھی 6 شوال، ٹھیک ہے، ڈیٹ جو تھی وہ 6 تھی، منتھ جو تھا اسلامک منتھ وہ شوال کا تھا، اور جو سن چل رہا تھا تو وہ 3 ہجری کا تھا، ٹھیک ہے، 3 ہجری، یہ اسلامک کیلنڈر، یہ جو اسلامیات میں ہم لوگ اوپر ٹاپ پہ ہے اسلامک ڈیٹ لکھتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو وہ والی جو ڈیٹ ہے تو اس اکارڈنگ 6 شوال 3 ہجری کو جو ہے یہ اس جنگ کی جو ہے وہ تیاری مکمل ہو چکی تھی، اور 6 شوال 3 ہجری کو نبی کریم 1000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔
تو اسٹوڈنٹس یہ جو ہے ان میں یہ کچھ مین پوائنٹس ہیں، انہی میں سے یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ جو ہمارا لیکچر ہوتا ہے، اسی لیکچر میں سے جنرل کویسچن بنتے ہیں اور یہی جنرل کویسچن آپ کے ایگزامس میں آتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اچھے سے اس چیپٹر کو جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس میں سے جنرل کویسچن بنائیں گے تو ان کے آنسر جو ہے وہ سولو کرنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو اس غزوہ میں جو ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کے ساتھ مسلمانوں نے کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا امیر حمزہ بھی اس جنگ میں شامل تھے اور 70 صحابہ کرام کے ساتھ جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے تھے اس جنگ میں۔ اور اس جنگ میں جو ہے مسلمان یہ جنگ پہلے مرحلے میں بھی یہ جنگ جیت چکے تھے، لیکن کچھ جو لوگ تھے، کچھ جو تیر انداز تھے، تقریباً 50 تیر انداز تھے وہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھاٹی پر ایک درے پہ متعین کیے تھے کہ آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن انہوں نے مال غنیمت کی لالچ میں وہ جگہ چھوڑ دی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک پر شہید ہو گئے تھے، ان کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا اور لیکن پھر بھی مسلمان جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے تھے آخری دم تک اور آخر کار مسلمان جو تھے وہ یہ جنگ جیت گئے تھے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو آج جو ہے ہم لوگوں نے غزوہ احد، یہ جو آپ کی بک پہ پیج نمبر 74 پہ موجود ہے یہ چیپٹر، اور آپ نے اچھے سے پڑھا ہے اور امید کرتی ہوں کہ میرے اس دوبارہ سے ریویو جو میں نے آپ کو چیپٹر کا دیا ہے تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، مین پوائنٹ بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اور اب آج جو ہے اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے ان کی بک ایکسرسائز کرنی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ پیج نمبر 78 پر آ جائیں، اپنا انک پین اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ آپ نے یہ جو آبجیکٹیو ہیں ہم یہ پہلے سولو کریں گے، اس کے بعد پھر ہم کویشچن آنسرز کی طرف آئیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم آبجیکٹیو کی طرف آتے ہیں کہ آپ اپنی بک اوپن کریں، پیج نمبر 78، درج ذیل سوالات میں مناسب ترین جواب منتخب کریں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ والا کویشچن ہے، اس کو ہم نے سولو کرنا ہے۔ نمبر 1 اس کا ہے غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی قیادت کس نے کی؟ یہ جو ورڈ ہے قیادت کا مطلب ہوتا ہے لیڈ کرنا، رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک گروپ کا جو ہے ایک لیڈر ہوتا ہے نا، جیسے آپ لوگوں کے اسکول میں جو ہے پروکٹر ہوتا ہے، کبڈ انچارج ہوتا ہے، یا جس ٹائم آپ گیمز کے لیے جاتے ہیں تو کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے جو آگے آپ کے چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں قیادت کرنے والا۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ کی قیادت کون کر رہا تھا؟ نمبر الف ابو جہل، نمبر ب ابو سفیان، جیم خالد بن ولید، دال ابو لہب۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں نے اس کو سمجھ کے اس کی آپشن کو سرکل کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ یہاں پر دیکھیں کفار کی تیاری، آپ کو پیج نمبر 74 پہ اس کا ایگزیکٹ اور کلیئر آنسر بھی مل جائے گا اور یہ آپ کو جو ہے وہ یاد بھی رہے گا، یہ مین پوائنٹ تھا۔ آپ یہ دیکھیں کفار کی تیاری میں یہاں پر یہ بدر کی لڑائی میں کفار 1 سال تک مسلمان سے بدلہ لینے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے 3000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کیا تھا، ان کے پاس 1000 اونٹ تھے، 100 گھوڑے اور 700 زرہپوش سپاہی تھے۔ کفار کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ تو اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں آپ کی بک میں آپ کو اس کا آنسر مل گیا، ابو سفیان۔ ٹھیک، تو یہاں پہ بے آپشن کو آپ نے سرکل کر دینا ہے، ابو سفیان کی قیادت میں تھا مشرکین مکہ۔ ٹھیک ہے، لشکر جو تھا مشرکین مکہ کی قیادت جو تھی وہ ابو سفیان نے کی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ غزوہ احد میں کفار کی تعداد تقریباً کتنی تھی؟ ٹھیک ہے، الف 2000، ب 2500 2500، جیم 3000 3000، دال 3500۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہیں پر آپ کو یہ جو ابھی آپ لوگوں نے جہاں پہ قیادت کے بارے میں ابو سفیان کا پڑھا تھا، تو اسی لائن میں آپ نے پڑھا کہ انہوں نے 3000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کیا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو یہاں پر کریکٹ آپشن ہمارے پاس آتی ہے جیم 3000 3000۔ آپ اس جیم کے آپشن کو سرکل کر دیں گے، یہ کریکٹ آپشن ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کے بعد نیکسٹ ہے غزوہ احد کس سن ہجری میں پیش آیا؟ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو آپ کا یہ جتنی بک ایکسرسائز جو ہوتی ہے نا، وہ دراصل ہمارے چیپٹر کے بیچ میں سے ہی کچھ سلیکٹیو جو ہے انہوں نے چیزیں پوائنٹس بنا کے ہمیں دیے ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے پاس بک پہ موجود ہوتے ہیں۔
تو آپ کبھی بھی بک ایکسرسائز کے لیے مت گھبرایا کریں، مت یہ سوچا کریں کہ اس کا کیا آنسر ہوگا. آپ ہمیشہ بک ریڈنگ اچھے سے کریں گے، چیپٹر کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کریں گے، آپ کو اس کے سارے آنسر مل جائیں گے. پیج نمبر 75 پہ آپ دیکھیں، یہاں پر اسٹارٹ میں یہ دیکھیں اس والے فرسٹ پیراگراف جو ہے پیج نمبر 75 میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لائن میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 شوال 3 ہجری کو 1000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تاریخ کیا تھی؟ 6. ٹھیک ہے، منتھ کون سا تھا؟ شوال کا. ہجری کون سی ہے؟ 3 ہجری. تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ کا آنسر ہے کہ غزوہ احد کس سن ہجری میں ہوا. تو یہاں پہ آپ کا صحیح جو آپشن ہے اس کو آپ نے سرکل کرنا ہے. تو صحیح ٹک والی آپشن وہاں پہ کون سی آپشن دیکھ لیں کہ کریکٹ ون کون سا ہے اس میں. 1 2 3 4 3 ہجری جیم. تو جیم کو ہم نے یہاں پہ سرکل کرنا ہے. 3 ہجری ہمارا کریکٹ ون آنسر ہے اس کا. نمبر 4 ہے غزوہ احد کس اسلامی مہینے میں پیش آیا. تو اسٹوڈنٹس ابھی آپ نے اس لائن میں پڑھا تھا کہ اسلامی منتھ کون سا تھا. اسلامی منتھ تھا شوال. تو آپ یہاں پر شوال کے یہاں پہ آپ سرچ کریں آپشن میں غزوہ احد کس اسلامی مہینے میں آیا. الف رمضان، بے شوال، جیم ذیقعدہ، دال ذی الحجہ. تو بے جو ہے شوال یہ کریکٹ آپشن ہے. آپ نے اس کو سرکل کر دینا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ میرے ساتھ ساتھ انک پین سے اس کو فل کر لیں تاکہ آپ کا بک ایکسرسائز کا کام جو ہے وہ فنش ہو جائے. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے، پیج نمبر 79 پر. جو ریمیننگ ہمارے پاس آبجیکٹیو رہ گئے ہیں ان کو ہم نے فل کرنا ہے. پیج نمبر 79 پر آپ کے پاس ہے نیکسٹ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی درے پر کتنے تیر اندازوں کو مقرر فرمایا. تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے چیپٹر کو ریڈ کیا تھا، لیکچر آپ نے سنا ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن جبیر تھا، ان کی قیادت میں ان کو کہا تھا کہ آپ کتنے لوگ جو ہیں درے پہ متعین کر لیں. آپشن دیکھیے، الف 25 25، بے 50، جیم 75، دال 100. تو کتنے تیر انداز تھے؟ بے 50. آپ نے 50 کو سرکل کر دینا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ نے یہاں پہ 50 کو سرکل کر دینا ہے. پھر دیکھیں نمبر 6 ہے کفار مکہ نے کس کی قیادت میں گھاٹی کی طرف سے حملہ کیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو کفار مکہ جو تھا جب انہوں نے دیکھا کہ گھاٹی خالی ہو گئی ہے تو انہوں نے کس کی قیادت میں؟ انہوں نے الف خالد بن ولید، بے عمرو بن بالعاص، جیم ابو لہب، دال ابو سفیان. تو یہاں پہ آپ کریکٹ آپشن ہے الف خالد بن ولید. آپ اس کو سرکل کریں گے. یہ والے جو ہے آپشنز جو ہیں وہ پیج نمبر 70 جو ہے وہ اس پہ 6 پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ پیج نمبر جو ہے وہ یہ دیکھیں، جب کفار نے دیکھا کہ گھاٹی تیر اندازوں سے خالی ہو گئی ہے تو خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا اس نے کفار کو ساتھ لے کے گھاٹی کی طرف حملہ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ پیج نمبر 76 پہ آپ کا اس کا آنسر ہے. کنفرم ہو جائے گا، آپ کو کلیئر ہو جائے گا. آپ اس کو یہاں سے دیکھ کے فل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، خالد بن ولید. نیکسٹ کوشچن ہے کہ درج ذیل جملوں میں سے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے، ٹک کراس ہے اس میں، جو سینٹینس جو ہے وہ صحیح ہوگا آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے. جو سینٹینس آپ کو لگے کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو مطلب اپوزٹ بات کی جا رہی ہے، تو اس کو ہم نے کراس کرنا ہے. نمبر الف نمبر 1، گھاٹی پہ متعین تیر اندازوں کے دستے کے سردار کا نام عبداللہ بن جبیر تھا. جی بالکل، گھاٹی پر جو 50 تیر انداز متعین کیے تھے اس میں جو سردار تھا جو ان کا بڑا تھا، جنہوں نے ان جو لوگ تھے گھاٹی پہ تیر اندازوں کو حکم دیا تھا، اس کا نام عبداللہ بن جبیر تھا. ٹک، یہ ٹک ہوگا، یہ آپشن کریکٹ ہے. نمبر 2، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے. جی بالکل، یہ بھی کریکٹ آپشن ہے، یہ بھی ٹک ہوگا کہ حضرت مصعب بن عمیر وہ شخص تھے جن کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. تو یہ فرسٹ اور سیکنڈ یہ دونوں ٹک ہو گئے. نمبر 3 دیکھیں، غزوہ احد میں 100 کے قریب مسلمان شہید ہوئے.
تو اسٹوڈنٹس ہم نے تو چیپٹر پڑھا ہے، پچھلا لیکچر بھی ہوا ہے، ایکسپلینیشن بھی ہوئی ہے کہ غزوہ احد میں تو 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، تو یہ 100 کا جو 100 فگر جو بتایا گیا ہے یہ کراس ہے، یہ غلط ہے، تو آپ اس کو کراس کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ رانگ ہے۔ نمبر 4، غزوہ احد میں حضرت ابو طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ جی بالکل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کفار نے حملہ کیا، ان کے چہرے مبارک کو زخمی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے، تو ان کے سامنے حضرت ابو طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ ڈھال بن کر کھڑے رہے تھے اور اپنے اوپر وہ تیر کھاتے رہے تھے نبی کریم کی جان جو ہے وہ بچانے کے لیے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ بالکل کریکٹ آپشن ہے، یہ ٹک ہوگا۔ نمبر 5، غزوہ احد کا واقعہ جمعے کے دن پیش آیا۔ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے تو واقعات کی فرسٹ لائن میں ہی پڑھا تھا کہ غزوہ احد کا جو واقعہ تھا وہ جمعے کے دن پیش نہیں آیا تھا بلکہ ہفتے کے دن پیش آیا تھا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، ہفتے کے دن جو ہے وہ پیش آیا تھا، تو یہ جو ہے ایک آپشن جو ہے وہ کراس ہو جائے گی۔ یہ ہمارے پاس جو آبجیکٹیو ہے یہ رانگ ہے، یا آپ اس کے آگے کراس لگائیں گی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ اس کے ساتھ آپ کا پیج نمبر 78 اور 79 جو ہے آبجیکٹیو جو پارٹ ہے ہمارا بک ایکسرسائز کا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ امید کرتی ہوں آپ نے میرے ساتھ یہ بک ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہوگی، پیج نمبر 78 اور 79۔ اب اسٹوڈنٹس ہم لوگ چلتے ہیں اپنے کوشچن آنسرس کی طرف۔ تو اب ہمارا ہے بک ایکسرسائز میں ہمارا پارٹ آتا ہے مفصل سوالات، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو آپ دیکھیں آپ کی بک میں پیج نمبر 78 پر ہی یہ موجود ہے، جہاں پہ اوپر لکھا ہے مشق۔ یہاں پہ یہ 3 سوال جو ہیں یہ مفصل ہیں، لانگ کوشچنز ہیں۔ ہم نے پہلے ان کو اٹیمپٹ کرنا ہے، کیونکہ جب ہم ان کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اسی کے اندر ہمارے پہ سارے شارٹ کے آنسر بھی ہمیں کلیئر ہو جاتے ہیں، تو ہمیں پھر شارٹ کوشچنز کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے اسٹوڈنٹس زیادہ ہم لوگ اپنے ایکسرسائز میں اپنے جب ریٹن ورک سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم پہلے مفصل سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1 کوشچن ہے یہاں پر کہ غزوہ احد کے اسباب بیان کریں۔ اسباب کہتے ہیں وجہ کو، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ احد جو ہے اس کو لڑنے کی کوئی وجہ تھی، کوئی ریزن تھا، تو ہم نے وہ ریزن بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو آپ دیکھیں یہ آپ کے پیج نمبر 74 پہ جو ہے یہ موجود ہے، پیج نمبر 74 پس منظر جہاں پہ لکھا ہے اسٹوڈنٹ، آپ پیج نمبر 74 اوپن کریں، اور یہ جو کوشچن نمبر 1 ہے لانگ کوشچن جو ہے اس کے آنسر کو آپ جو ہے وہ نشان لگا لیں، میرے ساتھ ہی پوائنٹ آؤٹ کر لیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، نوٹ ڈاؤن کریں اپنے پاس۔ یہ غزوہ احد کا فرسٹ کوشچن اسباب کا، تو یہاں پر پس منظر جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اسباب، ٹھیک۔ یہ جو پورا پیراگراف ہے اس کا آنسر ہمارے پاس اس طرح بننے کا کہ یہ کوشچن جو ہے غزوہ احد کے اسباب بیان کریں، تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے جب آنسر سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں اسباب کی ہیڈنگ دیتے ہیں، اور ہمارا آنسر سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ، یہ آپ کی بک میں موجود ہے، آپ اس کو جو ہے انڈر لائن کر لیں۔ کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے غزوہ بدر میں مشرکین کو بہت جانی اور مالی نقصان پہنچا تھا اور ان کے نامی گرامی سردار بھی مارے گئے تھے، ان کے دلوں میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ابو سفیان جو قریش کا سب سے بڑا سردار تھا، ٹھیک ہے، اس نے کئی دوسرے قبیلوں کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو یہ جو ہے یہ اسباب ہے، یہ آنسر آپ کا اسباب کا جو یہ والا جو کوشچن ہے اس کا آنسر پیج نمبر 74 پر یہ فرسٹ پیراگراف جو ہے یہ اس کا آنسر، یہاں سے غزوہ بدر سے لے کے لشکر تیار کر لیا، یہاں تک یہ اس کا آنسر بنتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف، آپ اب اس کا کوشچن دیکھیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے کہ غزوہ احد کے دوران پیش آنے والے واقعات بیان کریں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ واقعات تو بہت زیادہ تھے، لیکن آپ نے تو اتنا آنسر لکھنا ہے کہ آپ کا مفصل سوال جو ہے وہ 5 مارکس کے اکارڈنگ آنسر آنا چاہیے، آپ کا 5 مارکس کا آنسر مطلب 5 مارکس ہوتے ہیں لانگ آنسر کے، یا 6 مارکس ہوتے ہیں، آپ نے اس کے اکارڈنگ آنسر دینا ہے۔ تو آپ اپنے یہاں پر دیکھیں پیج نمبر 75 لڑائی کے واقعات۔ اب اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو کوشچن آنسرس ہوتا ہے آپ کی بک ایکسرسائز میں جو کوشچن آنسرس کا پارٹ ہوتا ہے تو وہ آپ نے خود اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर बुक से ही सर्च करके आपने ख़ुद अरेंज करना होता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो भी आपने ख़ुद अरेंज करना है। पेज नंबर 75 पर देखें, यहाँ पे कितने वाक़यात बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट जो लाइन होगी वो आपने ये स्टार्टिंग लिखनी है। यहाँ से 7 शवाल हफ्ते के दिन ग़ज़वे उहद का वाक़या पेश आया। ठीक है स्टूडेंट, इसमें डिफरेंट वाक़यात हैं। नंबर 1 वाक़या ये है इसका कि जंग से पहले आप सल्लम ने उहद के पहाड़ पे एक दर्रे पे 50 तीरंदाज़ों को मुकर्रर फरमाया और हुक्म दिया कि हमें फ़तह हो या शिकस्त, आपने इस दर्रे को नहीं छोड़ना क्योंकि दुश्मन पीछे से हमला कर सकते हैं। आपने इनमें से पॉइंट्स बनाने हैं। नंबर 1, जंग से पहले आप सल्लम ने उहद के पहाड़ पर एक दर्रे पे 50 तीरंदाज़ों को मुकर्रर फरमाया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। लड़ाई शुरू हुई तो काफिरों के बड़े बड़े जंगजू मारे गए, यह आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब आम लड़ाई शुरू हुई तो मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली, हज़रत अबू दुजाना, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बाज़ दीगर सहाबा कराम ने कुफ़ार का इस तरह जम के मुकाबला किया कि वह आवाज़ बाख्ता हो गए। ये भी आपका पॉइंट है। ठीक है, ये भी वाक़या है। इसके बाद जो है यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जब मुसलमानों ने जंग में कुफ़ार का मुकाबला किया तो वो मैदान छोड़कर भागना शुरू हो गए। या ये बहुत सारे इसमें वाक़यात हैं, लेकिन आपने जो है तकरीबन इस तरह लिखना है कि कम से कम 5 पॉइंट्स या 6-7 पॉइंट आपके अच्छे से बन जाएँ। ठीक है, और डिफरेंट हर वाक़या आपने अपनी वर्डिंग में 2 लाइन्स में या 3 लाइन में उसको डिफ़ाइन करना है। अब यहाँ पे और क्या वाक़या हुआ था, इसमें और वाक़या ये हुआ था कि जब मैदान में जंग खाली हुआ तो मुसलमान माल गनीमत जमा करने लग गए। जब घाटी पर मुकर्रर 50 तीरंदाज़ों ने ये देखा तो उन्होंने भी माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से जो है वो कुफ़ार को खाली जगह मिल गई, रास्ता मिल गया और वो जो है वापस फिर मुसलमान पर हमला करने आ गए। ये भी वाक़या है। ठीक है, खालिद बिन वलीद ने खाली जब घाटी को देखा तो खालिद बिन वलीद ने जो है ना वो मुसलमानों पे दोबारा पीछे से हमला किया। अब इसमें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हमला हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए। ठीक है, आपने ये पूरे ये जो है ना ये ज़रा बड़ा पैराग्राफ है और तकरीबन ये देखें 75 पेज पर से स्टार्ट होता है। ये वाक़यात, लड़ाई के वाक़यात 75 पेज से स्टार्ट होते हैं और 76 पेज के भी ये 2 पैराग्राफ स्टार्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो 2 पैराग्राफ हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये भी वाक़यात में आते हैं। आपने इनको अपनी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर आपने ख़ुद अरेंज करना है। ये तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा ना, तो तफसील से आपने टू द पॉइंट बात लिखनी है और एटलीस्ट आपके जो है 7 से 8 पॉइंट इस आंसर में बन जाएंगे। अब वो पॉइंट बनाना आपका काम है। आपको मैंने बता दिया कि ये जो पेज नंबर 75, पेज नंबर 76 पे जो पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है वाक़यात का, ठीक है, जो 75 से शुरू होता है 76 पे ख़त्म होता है, तो आपने इसमें से ख़ुद देखना है। अब इसमें कितने ज़्यादा वाक़यात थे कि इसमें जो है दर्रे पे 50 तीरंदाज़ों को नबी करीम ने मुकर्रर किया, फिर उसके बाद तीरंदाज़ों ने अपनी जगह छोड़ दी। तीरंदाज जो थे माल गनीमत जमा करने लग गए थे। उसमें जो है जब जंग शुरू हुई तो कुफ़ार के सरदार मारे गए थे। उसके बाद जब खालिद बिन वलीद ने दोबारा हमला किया तो इसमें मुसलमान जो हैं वो माल गनीमत जमा कर रहे थे ना उस टाइम पे, तो जब उन पर पीछे से हमला हुआ तो नबी करीम के दांत मुबारक शहीद हो गए, उनका चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास इस जंग में नबी करीम के सामने ढाल बन के खड़े हुए और इसी दौरान इस जंग में जो है हज़रत मसअब बिन उमैर जो आप सल्लम के हम शक्ल थे वो भी शहीद हो गए। तो ये स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक ये सारा पढ़ के, ठीक है, यहाँ तक आपने इसको पढ़ के अपनी वर्डिंग में इसका आंसर अरेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट, आपकी बुक पे ये सब मौजूद है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इसका आंसर अरेंज करना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि ग़ज़वे उहद के क्या नताइज बरामद हुए। बरामद का मतलब होता है कि क्या नताइज निकले, आखिर में रिज़ल्ट क्या निकला इस जंग का, इस जंग की कंक्लूजन क्या बनती है, इस जंग के जो है वो रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ग़ज़वे उहद के क्या नताइज बरामद हुए, कि ग़ज़वे उहद का आखिर में मुसलमानों को रिज़ल्ट क्या मिला, अच्छा रिज़ल्ट मिला, बुरा रिज़ल्ट मिला, कैसा रिज़ल्ट मिला। तो आइए हम देखते हैं आपकी बुक में हमारे पास पेज नंबर 76 पे ग़ज़वे उहद के नताइज ये आपके पास मौजूद है स्टूडेंट, पेज नंबर 76 कि ग़ज़वे उहद के नताइज।
تو آپ نے اس کا آنسر ایسے سٹارٹ کرنا ہے کہ غزوہ احد کے نتائج بظاہر مسلمانوں کے موافق نہ تھے. اس جنگ میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ بھی تھے. اس کے باوجود کفار مکہ پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ مسلمان اگرچہ تعداد میں کم اور بے سر و سامان ہیں، لیکن وہ کفار کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اسی غزوے میں مسلمانوں پر یہ بات بھی عیاں ہوئی. عیاں کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. ظاہر ہوئی کہ انہیں ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے اور اپنی عقل اور سوچ کو آپ وسلم کے حکم پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. یہ والا جو پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹ، یہ ان 50 دن اندازوں کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے نبی کریم کے حکم کو نہیں مانا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ چاہے ہمیں فتح ہو شکست ہو آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. لیکن جب ان 50 تیر اندازوں نے دیکھا کہ مسلمان تو بس جنگ جیت چکے ہیں اور اب مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، کفار میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، تو وہ تو چلے گئے تھے. تو وہ وہاں پر جب انہوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا تو یہ وہ بات کی جا رہی ہے، یہ اس طرف اشارہ کر کے یہ سینٹینس ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اپنی عقل اور سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر تیر اندازوں کا دستہ گھاٹی کو نہیں چھوڑتا تو مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ آپ کو ہو گیا آنسر. یہ کوشچن نمبر 3 غزوہ احد کے نتائج، اس کا آنسر آپ کا یہ کمپلیٹ ہو گیا. تیر اندازوں کا دستہ گھاٹی کو نہیں چھوڑتا تو مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس کے بعد اب آ جائیں ہم اپنے مختصر سوالات کی طرف چلتے ہیں. مختصر سوالات جو ہیں وہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پر پیج نمبر 78 پہ ہی آپ کے اوپر پہلے 3 مفصل سوالات ہیں، وہ آپ نے اچھے سے کر لیے. یہ دیکھیں یہ ہمارے نمبر 3 غزوہ احد کے نتائج کا کوشچن تھا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ہمارے پاس تھا نمبر 2 کوشچن لڑائی کے واقعات. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اور نمبر 1 غزوہ احد کے اسباب. یہ یاد رکھیں کہ پہلے ہم جو ہیں اپنے کاپی پر یا اپنے جو بھی چیپٹر ہم پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو ہم اس میں سب سے پہلے مفصل سوالات کرتے ہیں، کیونکہ مفصل سوالات میں ہمارے پورا چیپٹر کلیئر ہو جاتا ہے اور اس میں ہی ہمیں بہت سارے ہمارے مختصر جتنے بھی کوشچن ہوتے ہیں، جتنے جنرل کوشچن ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کلیئر ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم پہلے مفصل سوال کریں گے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں مختصر سوالات کی طرف. کوشچن نمبر 1 مختصر سوالات میں ہمارے پاس ہے نمبر 1 غزوہ احد کب پیش آیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، غزوہ احد کب پیش آیا یہ مختصر سوال ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی مختصر سوال ہوتے ہیں، مفصل سوال ہوتے ہیں، یہ آپ کے ایگزام میں آپ کے پیپر میں جنرل کوشچن ہوتے ہیں. یہ آپ نے اس میں آپ کے پیپر پہ جو گیون مارکس ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہوتا ہے. تو آپ نے کوشچن کو کب، کیا، کیوں اور کیسے کو 1 ورڈ میں یا مین پوائنٹ یا مین ورڈ میں جو ہے جسٹ ایکسپلین نہیں کرنا ہوتا، بلکہ آپ نے اس کو اکارڈنگ ٹو دا مارکس آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو آپ یاد رکھیں مختصر سوالات جو ہوتے ہیں ان کے ایٹ لیسٹ 3-4 مارکس ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کے اکارڈنگ آنسر دینا ہے. تو غزوہ احد کب پیش آیا، تو اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں لڑائی کے واقعات میں فرسٹ لائن 7 شوال ہفتے کے دن غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، لیکن آپ نے یہ تو اب 1 لائن آنسر ہو گیا. اب اس 1 لائن کے 3 یا 4 مارکس تو ہمیں نہیں مل سکتے ایگزام میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو خود ارینج کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے خود ورڈنگ جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے، کچھ سینٹینس آپ نے اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے کہ غزوہ احد. دیکھیں یہاں پر آپ کوشچن کو سمجھیں کہ غزوہ احد کب پیش آیا. صرف وہ جسٹ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب پیش آیا، لیکن کوشچن کا ہم نے بس 1 لائن کا یا 1 ورڈ کا آنسر تو نہیں دے سکتے. تو آپ نے اس کا آنسر ایسے لکھنا ہے غزوہ احد جنگ بدر. ٹھیک ہے، غزوہ احد مسلمانوں کی، یا آپ اس طرح کہیں کہ غزوہ احد اسلام کی دوسری جنگ تھی. غزوہ احد جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خود شرکت کی. یہ غزوہ یا یہ جنگ 7 شوال ہفتے کے دن پیش آئی. ٹھیک ہے، 7 شوال ہفتے کے دن غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا. آپ چاہیں تو اس کو فرسٹ لائن بھی بنا سکتے ہیں کہ 7 شوال ہفتے کے دن غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے آگے پھر آپ اپنی جو ہے اسٹیٹمنٹ جو ہے آگے ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ 7 شوال ہفتے کے دن غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا. اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کیا اور آخرکار مسلمان یہ جنگ جیت گئے تھے. ٹھیک ہے،
تو آپ اس میں کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس جنگ میں نبی کریم کے دانت مبارک شہید ہوئے یا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کچھ بھی مطلب کوئی بھی واقعہ اور بتا سکتے ہیں، واقعات تو آپ کے پاس بہت سارے ہیں نا، تو کب کے ساتھ آپ اس کوشچن میں تھوڑا سا ایڈیشن کریں گے، کیونکہ تاکہ آپ کے کا آنسر جو ہے 3-4 مارکس کے اکارڈنگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ کوشچن کی طرف. سیکنڈ کوشچن ہے ہمارا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں اور کافروں کی تعداد کیا تھی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ غزوہ احد میں ہم مسلمانوں کی تعداد کیا تھی. غزوہ احد جو ہے وہ آپ یہاں پر دیکھیں، آپ کے پیج نمبر 1 پہ یہاں پہ ہم نے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. غزوہ احد میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ کیا تھی اور کفار کی تعداد تھی وہ کیا تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ میں کفار کی جو تعداد تھی نا وہ 3000 تھی. 3000 جنگجو تھے. ٹھیک ہے. اب اس جنگ میں جو وہ ہیں کیا نام ہے مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کی بک میں تو ڈفرینٹ کر دیے نا، مطلب لائنس ڈفرینٹ ہے، آپ اس میں ارینج نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو جنرل کوشچن میں لے کے جائیں گے. اس کا آنسر آپ اس طریقے سے لکھیں گے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی. ٹھیک ہے. 1000 تھی. لیکن آپ یہ یاد رکھیں اسٹوڈنٹس کہ یہ جو کوشچن ہیں یہ تھوڑے سے ٹرکی ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے ان کے آنسرس کو. تو آپ دیکھیں کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی. آپ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے بالکل یہ تو کریکٹ ہے، لیکن جس ٹائم پیپر میں ہم اٹیمپٹ کریں گے اور ٹیچرز چیک کریں گی تو وہ تو اس کو کراس کر دیں گی. تو اصل میں غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ کتنی تھی؟ 700 تھی. 1000 تو ان کی تیاری کے ٹائم پر تھی، لیکن جب وہ میدان میں پہنچے ایکچول پلیس پہ جب وہ پہنچے تو وہ 700 تھے. تو وہ ہم سے کویشچن پوچھ رہے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمان کتنے تھے. آپ کہیں گے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 700 تھی. 1000 جو تھا وہ تو عبداللہ بن ابی لے کے الگ ہو گیا تھا، وہ تو پھر نیکسٹ کویشچن میں اس کا آ جائے گا نا، ہم نے آنسر ڈالنا ہوگا، ایکسپلین کرنا ہوگا. ایکچوئل یہاں پہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی. اور کافروں کی تعداد کیا تھی؟ غزوہ احد میں کافروں کی تعداد 3000 تھی. دراصل یہ کویشچن ہم سے یہ پوچھ رہا ہے، اس کویشچن کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب جنگ لڑی جا رہی تھی اس جنگ کے دوران کتنے مسلمان تھے اور کتنے کافر تھے، تو ہم نے وہ ایکسپلین کرنا ہے. تو مسلمان ہمارے 700 تھے غزوہ احد میں، اور کافر ہمارے پاس جو وہاں پہ اس ٹائم پہ جنگ میں موجود تھے وہ ان کی اسٹرینتھ تھی 3000. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. تو آپ یاد رکھیں یہاں پہ اس میں کنفیوز نہیں ہونے اس کویشچن میں کہ 1000 تعداد آپ لکھ دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے میڈم نے لیکچر میں بھی کہا تھا مسلمانوں کی 1000 تعداد، بک میں بھی ہم نے پڑھا ہے. اسٹوڈنٹ وہ تعداد اسٹارٹنگ میں تھی جب وہ روانہ ہوئے تھے، راستے میں 300 لوگ جب علیحدہ ہو گئے تو پیچھے صرف مسلمان جو تھے 700 رہ گئے تھے. جب وہ میدان میں پہنچے تو وہ 700 تھے. جب غزوہ احد میں انہوں نے جنگ لڑی تو وہ 700 لوگ تھے، مسلمان 700 تھے. تو اسٹوڈنٹ اس کے آنسر کو آپ نے کلیئر رکھنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. نمبر 3 دیکھیں، غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان کیوں اٹھانا پڑا. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان اس لیے اٹھانا پڑا کیونکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درے پہ جو تیر انداز مقرر کیے تھے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. کیوں اٹھانا پڑا تھا انہوں نے نقصان؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان اس لیے اٹھانا پڑا تھا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی. ٹھیک ہے. اور اپنی جگہ کو مقررہ وقت سے پہلے چھوڑ دیا تھا. یہ اب آپ نے اپنی ورڈنگ میں اس کا آنسر دینا ہے. اصل جو مین بات ہے وہ جو یہ کویشچن کر رہا ہے یہاں پہ جو یہ کویشچن کر رہا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کیوں نقصان اٹھانا پڑا. تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو اس لیے نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی، خلاف ورزی کی تھی ان کے حکم کی. اور 50 تیر انداز جو درے پہ موجود تیر انداز تھے انہوں نے اپنی جگہ کو مقررہ وقت سے پہلے چھوڑ دیا تھا اور مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے تھے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑ گیا تھا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. کچھ لوگوں کی وجہ سے. اور وہ کچھ لوگ کون سے تھے؟ وہ 50 تیر انداز تھے جو گھاٹی پہ مقرر تھے. انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا.
یہ جو ہے یہ تقریباً یہ جو مختصر سوال ہوتے ہیں سب جنرل ہوتے ہیں، انہیں ہم ایگزیکٹ جو ہے اس طرح نہیں کر سکتے کہ بک میں یہاں سے یہاں نشان ہم لگا لیں، اس طرح نہیں ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، اس کو آپ نے خود ارینج کرنا ہے۔ یہ جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے، جو لیکچر آپ کو دیا جاتا ہے اس کے اکارڈنگ، اور بک کے چیپٹر کو جو آپ ریڈنگ کرتے ہیں، ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس میں سے آپ نے اس کا آنسر کو خود بنانا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو اس کا آنسر ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو اس لیے نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ گھاٹی پہ مقررہ تیر انداز جو تھے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اس کی وجہ سے مسلمان کو نقصان اٹھانا پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس آنسر میں کہ مسلمانوں کو نقصان میں جو ہوا تو اس میں سب سے بڑا جو مسلمانوں کا نقصان ہوا اس میں ان کے 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، یہ سب سے بڑا نقصان تھا ان کا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی کا کردار کیا تھا؟ اب عبداللہ بن ابی جو تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ ایک منافق تھا۔ اب اس نے کردار کیا ادا کیا تھا وہ دیکھیں یہاں پر کہ عبداللہ بن ابی، یہ پیج نمبر 75 پہ آپ کے پاس ہے کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، اور اس نے راستے میں 300 سواروں کو الگ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے آنسر کو اس طریقے سے ارینج کرنا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے لشکر میں شریک تھا، لیکن وہ ایک منافق شخص تھا، اس نے اپنی منافقت سے مسلمانوں کو بہکایا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیار کردہ 1000 کے لشکر میں سے 300 لوگوں کو اس لشکر سے الگ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد کم رہ گئی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان صرف 700 رہ گئے۔ اب اس آنسر کو آپ نے خود ارینج کرنا ہوگا، تو یہاں پہ یہ جو 2 لائنس ہیں، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، مطلب منافقت میں بہت بڑا تھا، رئیس کا مطلب ہوتا ہے بڑے کو نا، بڑے شخص کو کہتے ہیں، رئیس المنافقین تھا، اور اس نے جو ہے 300 سواروں کو، 300 مسلمانوں کو لشکر اسلام سے الگ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی تھی، اور بھی کم ہو گئی تھی۔ پہلے ہی ان کی اسٹرینتھ تو کفار سے کم تھی، لیکن جب رئیس المنافقین نے یہ کردار ادا کیا، اپنی منافقت دکھائی، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد اور بھی کم ہو گئی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو یاد رکھیں کہ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ ایک رئیس المنافقین تھا، لیکن اس کا کردار، اس نے جو یہاں پہ غزوہ احد کے ٹائم پہ جب تیاری ہو رہی تھی، اسی ٹائم پر اس نے جو ہے اپنا کردار شو کر دیا تھا، اپنا رول پلے کر دیا تھا، اور وہ غزوہ احد کے میدان تک تو پہنچا ہی نہیں تھا، وہ تو رستے سے ہی بس الگ ہو گیا تھا، اور اپنے ساتھ 300 لوگوں کو بھی لے کے الگ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو یہ آنسرز آپ نے سمجھ کے لکھ کرنے ہیں، اور ان کے یہ جتنے بھی مختصر سوالات ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ، ان کو آپ نے رف کاپی پہ لکھنا ہے، آپ لکھ لیں گے تو آپ کے پاس ریکارڈ رہے گا، آپ کو یاد رہے گا، تو لکھی ہوئی چیز کبھی بھولتی نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹ آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن ضرور کریں، رف کاپی پہ یہ کوسچن جو ہیں آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ کوسچن ہمارے پاس، یا 5 کوسچن نمبر ہے ہمارا، تیر اندازوں کے حکم عدولی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب تیر اندازوں کی حکم عدولی ہو گئے، حکم عدولی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے کوئی حکم دے اور ہم اس کی خلاف ورزی کر لیں، اس کو کہتے ہیں حکم عدولی نا، اپنی منمانی کر لینا، کسی دوسرے کی سامنے والے کی بات کو چھوڑ کے اپنی مرضی کرنا، اپنی سوچ اپنی عقل کے مطابق چلنا، اس کو کہتے ہیں حکم عدولی کرنا نا، ٹھیک ہے، کسی کے خلاف چلے جانا، کسی کے حکم کو نہ ماننا، اس کو حکم عدولی کہتے ہیں۔ تو تیر اندازوں کی حکم عدولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو تیر اندازوں کی حکم عدولی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیج نمبر 77 پہ اس کے آپ کے پاس کچھ لائنز ہیں، اس میں آپ کے پاس آنسر بنتا ہے، آپ اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں پیج نمبر 77 سے۔ اسی موقع پر، کس موقع پہ؟ غزوہ احد کے موقع پر، ٹھیک ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو آپ نے ان لائن کو اٹھا کر جو ہے اپنے آنسر میں پٹ کر رہا ہے، ایڈ کرنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ تیر اندازوں کی حکم عدولی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت و فرما برداری تم پر لازم ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو پیج نمبر 77 پہ آپ کا کمپلیٹ اس کا آنسر بنتا ہے، آپ کا جو لاسٹ کوسچن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ٹھیک ہے، تیر اندازوں کے حکم عدولی پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری تم پر لازم ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ہیں یہ 5 کوسچن مختصر یہ بھی فنش ہوتے ہیں، اور یہ جو 3 مفصل سوالات تھے ان کو بھی ہم نے اٹیمپٹ کر لیا،
اور ہمارے جو بک کے پیجز تھے پیج نمبر 78 اور 79 وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ دیکھیں پیج نمبر 78 اور 79 یہ بھی ہمارے جو ہیں وہ اس پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس طرح آپ کی بک ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. پیج نمبر 78 اس سے آپ جو ہے 75 پہ اس کے آنسر کو کی ہیلپ لے سکتے ہیں آنسر اٹیمپٹ کرنے کے لیے، آنسر سالو کرنے کے لیے. پیج نمبر 79 جو ہے وہ بھی آپ بک میں ہی سرچ کر کے آرام سے جو ہے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. پھر مفصل سوالات جو تھے ہمارے پاس وہ 3 تھے. نمبر 1 ہمارے پاس جو کوشچن ہم نے کیا ہے وہ غزوہ احد کے اسباب بیان کریں. وہ کوشچن تھا ہمارا غزوہ احد کے اسباب جو ہے یہ اسٹارٹنگ جب چیپٹر آپ کا 74 پہ اسٹارٹ ہوتا ہے پس منظر، تو پس منظر کا مطلب ہی اسباب ہے. تو یہ پورا پیراگراف آپ کا فرسٹ کوشچن لانگ کوشچن کا آنسر بنتا ہے. کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس تھا کہ غزوہ احد کے دوران پیش آنے والے واقعات ہم نے بیان کرنے ہیں. تو غزوہ احد کے دوران پیش آنے والے واقعات جو ہیں پیج نمبر 75 پہ اسٹارٹ ہوتے ہیں اور پیج نمبر 76 تک یہ بہت سارے ہمیں واقعات اس میں ملتے ہیں. تو اس میں سے آپ نے خود چوز کر کے ان میں واقعات لکھنے ہیں. ایٹ لیسٹ اگر آپ جو ہے وہ 7-8 پوائنٹ آپ ایزیلی اس سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ آپ کا نمبر 2 کوشچن ہو گیا. نمبر 3 کوشچن ہے پھر آپ کے پاس کہ غزوہ احد کے کیا نتائج برآمد ہوئے. تو غزوہ احد کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے پاس پیج نمبر 76 پہ ہیڈنگ بھی ہے غزوہ احد کے نتائج. یہاں سے آپ نے اسٹارٹ لینا ہے اور جو ہے آپ نے اس کو یہ تقریباً فرسٹ ایک پیراگراف ہے 6-7 لائن کا پیراگراف ہے. تو آپ نے اس کو خود ارینج کرنا ہے. آپ ٹو دا پوائنٹ اگر بک سے لکھنا چاہتے ہیں تو بک سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے سینٹینس ہوتے ہیں، کچھ ایسی ورڈنگ ہوتی ہیں جو آپ نے خود ارینج کرنی ہوتی ہے. تو آپ نے خود اس کو اپنے الفاظ میں غزوہ احد کے نتائج کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس کے بعد پھر ہمارے مختصر سوالات آ جاتے ہیں. تو مختصر سوالات جو ہوتے ہیں وہ سارے جنرل کویسچنز ہوتے ہیں. تو ان کو جو ہے ہم لوگوں نے تقریباً 3 to 4 لائن میں لکھنا ہوتا ہے. تو ہمارے جو مختصر سوالات تھے وہ ہمارے پاس 5 ہیں. تو وہ 5 کے 5 جوابات جو ہیں وہ اچھے سے ڈسکس ہو چکے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آ گئے ہوں گے کہ غزوہ احد کب پیش آیا. اس میں آپ نے ڈیٹ بتانی ہے، دن بتانا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بھی بتانی ہے کہ غزوہ احد کے بارے میں. جسٹ 1 لائن یا 1 ورڈ آپ نے کوئی آنسر اس میں نہیں لکھنا. اور اس کے علاوہ جو ہے غزوہ احد میں مسلمانوں کافروں کی تعداد پوچھی گئی تھی وہ آپ نے بتانی ہے. مسلمانوں کی تعداد میں نے آپ کو کلیئر کر دی کہ ایگزیکٹ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی آپ نے وہ اس آنسر میں لکھنی ہے. کافروں کی تعداد تو وہی تھی جو تیاری کے وقت بھی تھی اور میدان میں لڑائی کے وقت بھی تھی، تو ان کی سیم تعداد تھی. پھر جو نیکسٹ کویشچن تھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان کیوں اٹھانا پڑا، تو یہ بھی کلیئر ہو چکا ہے کہ کس وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، اور نبی کریم کے حکم عدولی کی وجہ سے انہوں نے نقصان اٹھانا پڑا. غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی کون تھا؟ عبداللہ بن ابی جو تھا اس کا کردار یہ تھا کہ وہ جو ہے منافق تھا. اس نے منافقت کی تھی، اور اس نے کیا منافقت کی تھی یہ بھی ڈسکس ہو چکا ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے کیا منافقت کی تھی اور کس طریقے سے اس نے مسلمانوں کو بہکا کر لشکر اسلام سے الگ کر دیا تھا. نمبر لاسٹ کویشچن جو تھا کہ تیر اندازوں کی حکم عدولی پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے، ارشاد ہے، اس کو آپ نے انورٹڈ کاما میں بند کرنا ہوتا ہے آنسر میں. تو آپ کے پاس آنسر نبی کریم کا ارشاد پیج نمبر 77 پہ موجود ہے. آپ یہاں سے دیکھ کے اس کا آنسر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر جو ہے وہ اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. بک ایکسرسائز کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور کویشچن آنسرز بھی آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف. تو آج کی ہمارے جو کلاس ہے اس میں آپ کا ہوم ورک ہے کہ سبق غزوہ احد کے مفصل سوال جو ہیں 1 تا 3 آپ نے کتاب سے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب غزوہ احد کے اسباب، واقعات اور نتائج، یہ 3 کویشچن بن جاتے ہیں. تو آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے کہ غزوہ احد کے اسباب کیا تھے، غزوہ احد کے جو ہے وہ واقعات کیا ہوئے تھے، اس میں کیا کیا اس غزوے کے دوران پیش آیا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے غزوہ احد کے لاسٹ میں جب مسلمان اکٹھے ہوئے تھے اور جو ڈسکشن کر رہے تھے کہ اس غزوہ میں جو جو کچھ ہوا انہیں کیا حاصل ہوا، کیا نقصان ہوا، کیا فائدہ ہوا، وہ مطلب وہ رزلٹ، وہ نتائج. تو یہ 3 سوال جو ہیں وہ مفصل آپ کو اچھے سے آپ کے بک پہ میں نے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کروا دیے ہیں. آپ اس میں نشان لگائیں، اپنی بک کو اس چیپٹر کو اچھے سے پڑھیں. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، یہ بہت ہی زبردست ٹاپک ہے. آپ کو اسے پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور
جو ہے نا آپ کو یہ ایک غزوہ، یہ جو اسلام کی دوسری جنگ ہے جس کا نام غزوہ احد رکھا گیا ہے، تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گی. آپ کو ایک اسلام کی تاریخ کے متعلق بھی بہت اچھے اس میں پوائنٹ ہیں اور بہت اچھا یہ واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو آپ کو مطلب بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک تھا یہ غزوہ احد کا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور جو ہے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہوم ورک آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اس کے کوشچن آنسر جو ہیں وہ آپ نے رف کاپی پہ اٹیمپٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، مفصل سوالات کو آپ نے بک پہ نشان لگانے ہیں، اور مختصر سوالات جو ہیں ان کو آپ نے اپنی ورڈنگ میں آنسر جو ہیں کوشچن آنسر 5 کے 5 کوشچن آنسر آپ نے اپنی رف کاپی پہ اٹیمپٹ کرنے ہیں. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.